اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى، پارہ نمبر 25، رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 16 سے سبق ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ، وہ لوگ جو جھگڑا ڈالتے ہیں اللہ کی بات میں، من بعد اس کے، مستجیب لہ، کہ لوگ اس کو مان چکے، حجتہم داحضۃ، ان کا جھگڑا باطل ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وعلیہم غضب، اور ان پر غضب ہے، غصہ ہے، ولہم عذاب شدید، اور ان کو سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہی ہے، انزل الکتاب، جس نے اتاری ہے کتاب، بالحق، سچے دین پر، والمیزان، اور ترازو بھی، وما یدریک، اور تجھ کو کیا خبر، لعل الساعۃ، شاید کہ وہ گھڑی، قیامت، قریب، پاس ہی ہو۔ یستعجل، جلدی کرتے ہیں، بہا، اس کے معاملے میں، الذین، وہ لوگ، لا یؤمنون بہا، جو اس کا یقین نہیں رکھتے، والذین آمنوا، اور جو یقین رکھتے ہیں، مشفقون منہا، ان کو اس کا ڈر ہے، ویعلمون، اور وہ جانتے ہیں، انہا الحق، کہ وہ ٹھیک ہے، برحق ہے۔ الا، یاد رکھو، جان لو، سن لو، ان الذین، بے شک جو لوگ، یمارون فی الساعۃ، اس گھڑی کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، لفی ضلال بعید، وہ بہک کر دور جا پڑے۔ اللہ، اللہ، لطیف بعبادہ، نرمی رکھتا ہے اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء، روزی دیتا ہے جس کو چاہے، وہو القوی، اور وہی ہے زور آور، العزیز، اور زبردست، قوت والا اور زبردست ہے۔ من کان یرید، جو کوئی چاہتا ہے، حرث الآخرۃ، آخرت کی کھیتی، نزد لہ، تو ہم اس کو زیادہ دیں گے، فی حرثہ، اس کی کھیتی۔ ومن کان یرید، اور جو کوئی چاہتا ہو، حرث الدنیا، دنیا کی کھیتی، نؤتہ منہا، ہم اس کو دیں گے اس میں سے کچھ، وما لہ فی الآخرۃ، اور اس کے لیے نہیں ہے آخرت میں، من نصیب، کچھ حصہ۔ ام لہم شرکاء، کیا ان کے لیے اور شریک ہیں، شرعوا لہم، کہ راہ ڈالی ہے انہوں نے، ان کے لیے، من الدین، دین کی، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر مقرر نہ ہو چکی ہوتی ایک بات فیصلے کی، لقضی بینہم، تو فیصلہ ہو جاتا ان میں، وان الظالمین، اور بے شک جو گنہگار ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تری الظالمین، تو دیکھے گا گنہگاروں کو، مشفقین، کہ ڈرے ہوئے ہوں گے، مما کسبوا، اپنی کمائی سے، وہو واقع بہم، اور وہ پڑھ کر رہے گا ان پر، والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور بھلے کام کیے، فی روضات الجنات، باغوں میں ہیں جنت کے، لہم ما یشاءون، ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، ذالک هو الفضل الکبیر، یہی ہے بڑی بزرگی، بڑی کامیابی، بڑی فضیلت۔ ذالک الذی، یہ ہے وہ چیز، یبشر اللہ، خوشخبری دیتا ہے اللہ، عبادہ الذین آمنوا، اپنے ایماندار بندوں کو، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالحہ کرنے والوں کو، قل، آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم،
میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اس پر اجرن کوئی بدلہ الا المودۃ فی القربى مگر دوستی چاہیے قرابت میں، بجز رشتہ داری کی محبت کے۔ ومن یقترف اور جو کوئی کمائے گا حسنہ نیکی نزد لہو تو ہم بڑھا کر دیں گے فیہا اس میں حسنہ خوبی کو۔ ان اللہ غفور بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، شکور اور حق ماننے والا ہے، قدردان ہے۔ ام یقولون افطرا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے باندھا علی اللہ اللہ پر کذبا جھوٹ، فَإِن یشاء اللہ سو اگر اللہ چاہے یختم علی قلبک تو مہر کر دے تیرے دل پر، وَيَمْحُ اللَّهُ اور مٹاتا ہے اللہ الباطل جھوٹ کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ اور ثابت کرتا ہے سچ کو، بکلماتہ اپنی باتوں سے۔ انہ علیم بذات الصدور اس کو معلوم ہے جو دلوں میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے یقبل التوبۃ جو توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ اپنے بندوں سے، وَيَعْفُو عَنْ السَّيِّئَاتِ اور معاف کرتا ہے برائیاں، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ اور دعا سنتا ہے ان لوگوں کی، آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان والے ہیں اور بھلے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے۔ وَالْكَافِرُونَ اور جو منکر ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد ان کے لیے عذاب ہے سخت۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ اور اگر پھیلا دے اللہ الرزق روزی لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض تو وہ سرکشی کریں ملک میں زمین میں، ولیکن ینزل لیکن اتارتا ہے، بقدر ما یشاء ناپ کر جتنی چاہتا ہے، انہ بعبادہ بے شک وہ اپنے بندوں کی خبیر خبر رکھتا ہے، بصیر اور دیکھتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے يُنَزِّلُ الْغَيْثَ جو اتارتا ہے می کو بارش کو، من بعد اس کے ما قنطوا کہ امید توڑ چکے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت، وَهُوَ الْوَلِيُّ اور وہی ہے کام بنانے والا، الحمید سب تعریفوں کے لائق۔ وَمِنْ آیاتہ اور اس کی ہی ایک نشانی ہے، خلق السماوات والارض زمین آسمان اور زمین کا بنانا، وما بث فیہما اور جس قدر بکھیرے ہیں ان دونوں میں، من دابۃ جانور، وہو اور وہ علی جمعہم ان سب کے اکٹھا کرنے پر، اذا یشاء جب وہ چاہے، قادر ہے قدرت رکھتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت اور جو پڑے تم پر کوئی مصیبت، فبما کسبت تو وہ بدلہ ہے اس کا جو کمایا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، ویعفو عن کثیر اور معاف کر دیتا ہے بہت سے گناہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ شورى کے ابتدا سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی جانے والی وحی اور اس وحی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم الشان ذات سے وابستہ ہونے کا ذکر کیا، اور یہ بھی ذکر ہوا کہ جیسے آپ پر وحی آئی ہے، کتاب نازل ہوئی ہے، ایسے ہی آپ سے ماقبل انبیاء پر بھی وحی آتی رہی، اور ان میں سے کچھ انبیاء پر کتابیں بھی آئیں۔ لیکن ان واضح دلائل کے بعد پچھلی اقوام کے حال جاننے کے باوجود آپ کے دور کے موجود یہ کافر لوگ اور یہ مشرکین
اگر پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو آپ اپنا اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد چھوڑ دیجئے اور ان سے یوں ہی کہیے کہ مجھے تو دنیا میں انصاف کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہے، اور چاہے تم اللہ کو رب مانو یا نہ مانو، وہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ بھگتنا پڑے گا۔ اور اصل میں لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے، اور یہ جو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی جانب، جس کو عقیدہ آخرت یا قیامت کا یقین کہیں، اس معاملے میں بھی کفار اور مشرکین کو بہت سے ترددات اور شکوک شبہات تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی کہ وہ تعلیمات جن پر تمام آسمانی کتابیں متفق ہیں، اسی پر قائم رہیے اور اسی پر استقامت اختیار کیجیے۔ لیکن بعض اہل کفر جو کسی صورت بھی ان کو سنتے اور مانتے نہیں ہیں، والذین یحاجون فی اللہ، جو اللہ کی بات میں جھگڑا ڈالتے ہیں، بعد اس کے کہ لوگ اس کو مان چکے۔ لوگ کیسے مان چکے کہ دین اسلام آیا، ابتداً ہر کسی نے انکار کیا، لیکن رفتہ رفتہ کسی نے قرآن کو سنا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھا، کسی نے آپ کی نبوت کی نشانیوں کو دیکھا، تو بہت سے اہل کتاب یہود و نصارہ نے ایمان قبول کر لیا۔ لیکن انہی میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کفار میں سے یا مشرکین میں سے تھے یا اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے تھے، انہوں نے یہ حجتیں پیش کی کہ ہمارے نبی تو آپ کے نبی سے پہلے آئے، یا ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے۔ تو یہی مضمون کفار کی طرف سے بھی بعض جگہوں پر نقل کیا جاتا ہے، اور بعض اہل یہود کی جانب سے بھی اور نصارہ کی جانب سے بھی۔ اور کفار بھی چونکہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ہمارا دین اور ہماری ملت زیادہ بہترین ہے۔ تو قرآن کریم نے ان آیات میں ان لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ دین اسلام اور قرآن کے حجت لوگوں پر مکمل ہو گئی ہے۔ من بعد مستجیب لہو، یعنی تمہارے خود سمجھدار اور انصاف پسند لوگوں نے اس کو تسلیم کر کے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ لہٰذا اس کے باوجود اب اگر تم جھگڑا کرو گے، تم نہیں مانو گے، تم کوئی بھی باطل اور گمراہ قسم کے خیالات لے کر آؤ گے، تو حجتہم داحضۃ عند ربہم، ان کا جھگڑا اللہ کے نزدیک بالکل بیکار ہے۔ اور اس کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ تمہارا جھگڑا بیکار ہے، اللہ کی جانب سے تم پر غضب بھی آئے گا اور تم کو سخت قسم کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ اور وجہ اس کی یہی ہوگی کہ بہت سی آیات بینات اور واضح نشانیوں کے باوجود بھی تم اس رب العالمین کی کتاب سے انکاری ہو، اور تم اس رب کے انکاری ہو۔ اب بعض لوگوں کو اللہ کے رب ہونے میں تو پھر اتنا شک نہ رہا، تردد نہ رہا۔ جیسے اب بھی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں رب مانتے ہیں، اللہ کو بے شک مانے یا نہ مانے، لیکن وہ سب مانتے ہیں کہ کوئی ایسا ہے جو ہر طاقت سے اوپر ہے۔ تو اس دور میں بھی بہت سے لوگوں نے اللہ کی ذات کو تو مانا، لیکن قرآن کو کتاب نہیں مانا، قرآن کو اللہ کی جانب سے آنے والی کتاب نہ سمجھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے سچے دین کے معاملے میں۔ اب کتاب سے مراد تمام کتابیں ہیں، قرآن سمیت جتنی بھی اس سے پہلے آئیں، اور کہا کہ وہ کتابیں جو تھیں وہ سب کی سب حق میں ہیں۔ اور حق کا مطلب کیا ہے کہ وہ دین حق سے تعلق رکھتی ہیں، وہ کسی باطل تذکرے کی کتابیں نہیں ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اللہ کو مانے لیکن اس کتاب کو نہ مانے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کو رب مانتا ہے، اس کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی ختم الانبیاء ہونے کی حیثیت سے ایمان لائے گا، اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب بھی مانے گا، تب اس کا ایمان سمجھا جائے گا۔
اگر صرف اللہ کو مانے اور قرآن کو کتاب نہ مانے تو یہ ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس آیت کے اس جملے میں انزل الکتاب بالحق والمیزان دو بہت بڑے اصولوں کو واضح کر دیا۔ ایک اصول حقوق اللہ کے بارے میں اور دوسرا حقوق العباد کے بارے میں۔ جیسے یہاں پر میزان کا تذکرہ ہوا، اور میزان ترازو کو ہی کہتے ہیں، تو بعض لوگ ترازو کے معنی لے کر اس سے تمام قسم کے حقوق کی ادائیگی مراد لیتے ہیں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ نے یہی معنی مراد لیے ہیں کہ یہاں پر میزان سے عام ترازو مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے حقوق وہ چاہے جس بھی طرح سے جس بھی چیز سے تعلق رکھتے ہوں اس کو مکمل ادا کیا جائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میزان کا مطلب یہاں پر عدل و انصاف ہے، کیونکہ جیسے میزان کے دونوں پلڑوں میں، ترازو کے دونوں پلڑوں میں کوئی چیز ایک جیسی ہو تب وہ برابر ہوتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ عدل و انصاف کے تقاضوں کو برابری کے ساتھ پورا کیا جائے۔ تو اس لفظ کے اندر بالحق، حق سے حقوق اللہ ثابت ہوئے کہ اللہ کے جتنے حقوق ہیں ان سب کو مانا جائے، اور میزان کے اندر تمام حقوق العباد کا اشارہ آ گیا کہ انسان جتنے بھی کسی دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں تو ہر انسان کو اس کی حیثیت اور اس کے مرتبے، اس کے رتبے اور اس کے تعلق کے بنا پر انصاف کے تقاضے کے ساتھ اس کے حقوق کو پورا کیا جائے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان کو برد کیا جو صرف اللہ کو رب مانے اور کتاب کو کتاب نہ مانے۔ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور پھر یہ لوگ آپ سے قیامت کا متعین وقت پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے وما یدریک، آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا خبر، یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں قیامت کے بارے میں، لیکن آپ کو کیا خبر کہ وہ متعین طور پر کب آئے گی؟ تو لہٰذا ان سے کہہ دیجئے کہ اس سوال کے جواب کے بدلے بہتر یہ ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی تیاری کر لی جائے، کیونکہ اگر وہ جلد آئے یا بدیر آئے، اس سے اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ جب بھی ہو، جلد ہو یا بدیر ہو، وہ قیامت آ کے رہے گی۔ تو وقت کا تقاضا پوچھنا یا وقت کا حساب لگانا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہوئی، اور کہاں قیامت کی جلدی انہی لوگوں نے مچا رکھی ہے جو اس کا یقین نہیں رکھتے۔ کیونکہ انہوں نے اس کے لیے کچھ اعمال بھی تیار نہیں کر رکھے، اور وہ اس سے ڈرتے بھی نہیں کیونکہ اس کو جانتے نہیں، لہٰذا بطور انکار اور بطور مذاق وہ اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ جلدی کیوں نہیں آ جاتی جس سے ہمیں اتنا ڈرایا جاتا ہے تاکہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اور کہا دوسری طرف ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ مشفقون منہا، وہ اس سے ڈرتے ہیں۔ اب اس ڈرنے کا مطلب وہ ڈرنا نہیں کہ قیامت آنے سے وہ ڈرتے ہیں کہ قیامت نہ آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کامل ایمان والے ہیں وہ جب قیامت کے دن کے حساب کتاب اور ہولناکیوں پر نظر ڈالتے ہیں اور اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے اعمال کم نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ورنہ بعض اوقات جو کامل مومن ہوتے ہیں ان پر اللہ کی ملاقات کا شوق اتنا غالب ہوتا ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ قیامت جلد آ جائے تاکہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد جب اس کی قبر میں رکھا جائے اور وہ اپنے حال احوال کو دیکھ لے تو وہیں اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا وہ اللہ کی رضا کی طرف آیا ہے یا اللہ کی ناراضگی کی طرف آیا، اور فرشتوں کی طرف سے اس کو بشارت اور مغفرت کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، رحمت کی بشارتیں ملتی ہیں، تو ان کے دل سے وہ قیامت کا خوف اور وہ حساب کتاب کی تکلیف جاتی رہتی ہے۔ لیکن جو یہاں پہ ڈر کی بات کی وہ ڈر اسی وجہ سے ہے، جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی انسان کے پاس انبیاء کے اعمال جیسے اعمال میں ہوں گے تو وہ انسان بھی ڈر اور خوف میں مبتلا ہوگا اس ہولناکی کو دیکھ کر کہ شاید آج میرے بچنے کی کوئی سبیل نہ ہو۔ اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اگر مکھی کے سر کے برابر کوئی بات چوک جاتی تھی، گناہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا،
ان سے اگر کوئی بات خلاف واقع ہو جاتی تو وہ یوں سمجھتے تھے کہ جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ انہوں نے اٹھا لیا اور وہ ان کے اوپر گرنے لگا ہے. اور اس کے برعکس ہم جیسے لوگوں کے احوال کے ہم پہاڑوں سے بھی بڑی بڑی غلطیاں اور کوتاہیاں اور گناہ سرزد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن سمجھتے یوں ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اس کو اڑا دیا. تو یہ وہ حال ہے کہ جو قیامت کے آنے سے ان لوگوں کو خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ خوف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ قیامت نہیں آئے گی. وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، وہ لوگ جانتے ہیں کہ قیامت آ ہی کر رہے گی. أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ، پھر انہی لوگوں کا تذکرہ، وہ لوگ جو قیامت کے آنے کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں تو بہت بڑی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. انہیں جو لگتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، ہم چھوٹ جائیں گے، دنیا میں جو کرنا تھا کر لیا، جو دنیا کی زندگی ہے وہ ہو گئی. ایسا ہرگز نہیں ہے. قیامت آ کر رہے گی اور اپنی تمام ہولناکیوں سمیت، لیکن اس دن بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے جو مشک و عنبر کے ٹیلوں پر سفر کرتے ہوئے ہوں گے. تو اللہ کریم ہمیں قیامت کی ہولناکیوں اور سختیوں سے اپنی حفاظت میں رکھے. اور جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہو تو ہم اس مصیبت کے راستے میں بیٹھ کر دعائیں نہیں مانگتے، بلکہ سب سے پہلے اس مصیبت کو ہٹانے کی تدابیر کرتے ہیں. اور جب ہر طرح کی تدبیریں کوششیں کر چکتے ہیں، پھر اس کے بعد جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ ساتھ میں جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں. اور جو صرف دنیا دار ہوتے ہیں وہ اپنی انتظامات کی جانب توجہ رکھتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ہم نے سارے کام کر لیے. تو یہی حال قیامت کا ہے کہ قیامت سے ڈر ڈر کے اور اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمیں بچائے، اس سے کچھ نہیں ہوگا. اس کی ہولناکیوں سے کیسے بچنا ہے یہ سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب کے ذریعے سے سمجھا دیا ہے کہ قیامت کے دن کی ناکامی سے کس طرح بچنا ہے اور اس دن کی کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے. اس دن عذاب اور سزا کے مستحق کون اور اس عذاب اور سزا سے بچنے والے کون. لہٰذا انسان اپنے لیے اپنا راستہ متعین کر کے اس پر چلنے کی کوشش کرے تاکہ یہ کوشش اسے کامیابی تک لے جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اس کی طرف چلے اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں. اللہ کریم ہمارے لیے ہدایت کے تمام راستے آسان کر دے اور دین حق پر چلنا اللہ ہمارے لیے بہت ہی سہل اور آسان کر دے کہ ہم اس پر چل سکیں، اس پر چلنا ہمیں باعث مشقت نہ لگے. تا قیامت اللہ اپنے اس پاک کلام کے ساتھ ہمیں جوڑ کے رکھے، اس کو سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ شورا کا بنیادی مضمون رسالت اور توحید کے ہی حوالے سے ہے کہ انسان اللہ کی ذات کو، اس کی ذات میں بھی، اس کے صفات میں بھی، اس کے حالات میں بھی ایک جانے اور اس کی صفات میں بھی یکتا سمجھے، اور اس بابرکت ذات نے جو انسان کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں، مختلف وقتوں میں، مختلف اقوام میں اپنے زمانے کی مناسبت سے، زبان کی مناسبت سے انبیاء اور رسل اور ان کی کتابیں، ان کے صحیفے بھیجے، اس کو بھی مانا جائے. حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا اور آپ کی کتاب کو آخری کتاب، اور جیسے اللہ کی ذات کا یقین ضروری ہے اسی طرح سے آپ کو خاتم الانبیاء ماننا ضروری ہے، اور اسی طرح 100% قرآن کریم کے ہر حکم کو تسلیم کرنا ضروری ہے. یہ وہ اصول بتا دیا جو کسی بھی انسان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے اس دنیا میں آیا، چاہے وہ آپ کے دور میں چاہے تا قیامت، اس کے لیے ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے. اور اسی کو ماننے یا نہ ماننے پر آخرت کے فیصلے ہیں. جو ان چیزوں کو مان گیا اس نے اپنی آخرت کو گویا سنوار لیا، اور
جس نے ان چیزوں کو نہ مانا اس نے اپنی دنیا کا تو حساب خراب کیا ہی، آخرت اس نے اپنی 100% بگاڑ لی۔ الا ماشاء اللہ، اگر اللہ کسی کو باوجود برے عقیدے کے بھی بخش دیں تو وہ اس کی ذات سے کچھ بعید نہیں ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اسی چیز کی طرف ایک اشارہ ہے کہ یہ کفار و مشرکین جو دنیا کی زندگی پر مغرور ہو کر اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں اور ساتھ میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ کفر و شرک اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا تو پھر ہمیں دنیا میں یہ عیش و عشرت کیوں ملتے، پھر تو ہم پر ہر لمحہ سختی ہونی چاہیے، عذاب ہونے چاہیے، ہم ایک پکڑ میں رہنے چاہیے، سختی تکلیف میں، کیونکہ ہم اس کو نہ مانتے۔ لہٰذا اس کو نہ ماننے کے باوجود بھی جب ہمارے ساتھ حالات بہتر ہیں اور ہمیں رزق بھی کھلا مل رہا ہے، روزیاں بھی دی جا رہی ہیں، ہمارے معاش میں بھی ترقی ہو رہی ہے، نسلیں بھی بڑھ رہی ہیں، تو مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ہی اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ خوب سمجھ لو کہ یہ ان لوگوں کی بھول ہے، کیونکہ دنیا کی دولت اور نعمت اللہ کی رضا کی دلیل نہیں، بلکہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اللہ لطیف بعبادہ، وہ رب اپنے بندوں پر عام طور سے مہربان ہے، عام طور سے، اور اسی رحمت عامہ کے سبب وہ سب کو روزی دیتا ہے اور صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، جس میں مصلحت کے بنا پر کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن روزی سب کو ملتی ہے۔ اور اس چیز کو دیکھ کر کہ وہ دنیا میں انسان کو روزی دیتا ہے، اپنے اوپر فخر و غرور میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ لطیف بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ میں اس کا مطلب مہربان سے لیا ہے، اور حضرت اکرمہ نے اس کا مطلب محسن۔ حضرت مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سبھی بندوں پر مہربان ہیں، یہاں تک کہ کفار اور فجار کو بھی دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں، لیکن اللہ کی جو عنایات ہیں اور لطف و کرم ہیں وہ اپنے بندوں پر مختلف اقسام کے ہیں۔ اسی لیے لفظ لطیف کے بہت سے معنی بیان کیے گئے، اور ان سب کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ وہ اللہ مہربان بھی ہے اور محسن بھی، یعنی وہ ہمیں دے رہا ہے یا اس کی مہربانی ہے، اور وہ ہمیں کیوں دے رہا ہے باوجود اس کے کہ ہم کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ وہ محسن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے وہ تو تمام مخلوقات کے لیے عام ہے، دریا میں، خشکی میں، ہر وہ مخلوق جسے ہم جانتے ہیں، جسے ہم نہیں جانتے، جسے کوئی بھی نہیں جانتا، ان کا رزق بھی انہیں پہنچتا ہے۔ تو اب یہاں جس کو چاہے رزق دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو رزق نہیں دیتا، بلکہ اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کی اقسام بے شمار ہیں، تو بقدر ضرورت رزق تو سب کو ملتا ہے، لیکن پھر اس رزق میں جو خاص خاص اقسام ہیں وہ اللہ اپنی حکمت سے مختلف لوگوں کو مختلف درجوں اور پیمانوں میں رکھ کے دیتا ہے۔ جو عام رزق ہے، جس کو ہم کھانا پینا، یہ ضروریات زندگی کہتے ہیں، یہ تو سب کے لیے ہے، لیکن پھر کچھ خاص اقسام ایسی ہیں جو اللہ نے اپنی خاص حکمتوں سے مختلف درجات میں لوگوں کو عطا کر رکھی ہیں۔ جیسے کسی کو مال و دولت کی صورت میں رزق زیادہ دیا، کسی کو صحت اور قوت کے لحاظ سے رزق زیادہ دیا، کسی کو علم و معرفت کا، کسی کو اور بہت سی اقسام کا۔ اس طرح ہر انسان دوسرے کا محتاج بھی رہتا ہے، اور یہی ضرورت مندی ان کو ایک دوسرے کی مدد پر بھی آمادہ کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کی یہ دنیا قائم ہے۔ اگر ہر انسان ہر چیز کے لیے مکمل ہوتا، پھر کبھی دنیا کا یہ نظام اس طرح سے نہ ہو۔ اس لیے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جیسا کر سکتی ہے ویسا کوئی نہیں کر سکتا، اور جہاں تک وہ کرتا ہے وہاں تک بھی کوئی کر نہیں سکتا۔ حضرت جعفر ابن محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی بندوں پر دو طرح کی ہے۔ رزق میں مہربانی بندوں پر دو طرح کی ہے۔
ایک تو یہ کہ ہر ایک ذی روح کو اس کے حال کے مناسب غذا اور ضروریات زندگی دینا، اور دوسرا یہ کہ کسی کو بھی اس کا پورا رزق سارے زندگی کا وہ ایک ساتھ نہیں ملتا، کیونکہ اس کی حفاظت بھی مشکل ہو جاتی، اور اگر حفاظت کرے بھی تو پھر بھی اس کے خراب ہونے کا خدشہ رہا کرتا۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس معاملے میں وہ لطیف ہے، کسی کو کیا دینا ہے یہ اس کو بہت بہتر انداز سے معلوم ہے، اور باوجود اس کے کہ وہ طاقت والا بھی ہے اور زبردست بھی ہے، اگر وہ نہ نرمی کرنا چاہے اور اپنی سختی کرنا چاہے کسی انسان کے ساتھ تو کوئی اس کی سختیوں کو ٹال نہیں سکتا، لیکن یہ اس کی خاص مہربانی اپنے بندوں کے ساتھ کہ وہ اتنا بڑا رب ہونے کے باوجود بھی انسانی ضروریات کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا خیال کرے۔ تو یہ خلاصہ ہے اس کا کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اور اس کے بارے میں اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ منقول ہے کہ اگر صبح کو 70 مرتبہ یہ آیت پابندی سے پڑھی جائے تو وہ انسان رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ آیت مبارکہ پوری پڑھی جائے گی، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اور دوسرا ذہن میں ہمیشہ یہ بات رکھیں جو بھی ہم قرآن کریم سے وابستہ کوئی آیت پڑھیں جس کو وظائف کے طور پہ پڑھا جائے، اور کبھی ہمیں لگے کہ جس مقصد کے لیے ہم کر رہے تھے وہ مقصد ہمیں حاصل نہیں ہو رہا، تو اس چیز کو سوچ کر کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اس آیت کی تو یہ خصوصیات تھیں پھر ہمیں حاصل نہیں ہوئی۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جو تقاضا ادب یا محبت کا اس کو پڑھنے کا تھا، سب سے پہلی بات تو ہم اس کو پورا نہیں کر سکے ہوں گے۔ دوسری وجہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں بظاہر لگ رہا ہو کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ پورا نہیں ہو رہا، لیکن اس کے بجائے ہماری کوئی ایسی مصیبت، کوئی پریشانی ٹل رہی ہو جس کا ہمیں علم نہ ہو۔ اس لیے جب بھی کوئی انسان کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ کر رہا ہے یا دعا مانگ رہا ہے اور وہ چیز نہیں ہو رہی تو اپنے حالات پر نظر ڈالیں اور پھر شکر ادا کریں کہ ہو سکتا ہے کہیں کوئی ایسی چیز تھی جو اتنی بڑی تھی کہ ہم پر آنے سے اللہ تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے روک دی ہے۔ اور کوئی بھی وظیفہ کرتے ہوئے چاہے وہ قرآن سے متعلق ہو یا یوں ہی کسی کا بتایا ہوا، ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، بس وہ ہمیں کسی لفظ یا کسی طریقے سے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ اور آگے اسی مضمون کو مزید کہا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، لوگوں کی جو محنت ہے دنیا میں وہ دو طرح کی ہے۔ ایک انسان دنیا کی ضروریات تو استعمال کر رہا ہے کیونکہ اللہ نے رزق ہر انسان کے لیے مقرر کیا، تو ایک انسان دنیا میں تو زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کی محنت کا اصل مقصد جو کیا ہے، یرید حرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی، آخرت کی کھیتی یعنی اعمال صالحہ ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں ہر اس صورت کو، ہر اس طریقے کو اختیار کرتا ہے جو اس کی آخرت کی کھیتی کو سنوارنے والی کا جو ہے وہ چیز ہے۔ پیسے کما رہا ہے تو حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ، تجارت سے تعلق رکھتا ہے تو جائز اور ناجائز کے خیال سے، کسی بھی شعبے میں جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، اس کے پیش نظر دنیا کی دولت نہیں ہے، اس کے پیش نظر یرید حرث الآخرہ، اپنی آخرت کی کھیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو ہر وقت اسی دھیان اور اسی چیز کے ساتھ اپنی آخرت کی کھیتی کو طلب کرے گا، نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی کو بڑھا کر دیں گے۔ کیسے بڑھا کر دیں گے؟ جیسے کہ ایک عمل کیا تو اس پر 10 گنا، 700 گنا اور اپنے اخلاص کے بقدر اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور جو شخص من کان یرید حرث الدنیا، محنت مشقت میں لگا ہوا ہے لیکن مقصد دنیا کو ہی پانا ہے، تجارت میں لگا ہے کسی طرح سے دنیا بڑھ جائے، کسی پیشے سے وابستہ ہے اپنی دنیا کی دولت کو بڑھانا چاہتا ہے، تو اللہ یہاں پر ایک بہت واضح قانون بیان کر رہے ہیں
کہ وہ کتنی بھی اپنے دنیا کی کھیتی کو کمانے میں لگ جائے، نؤتیہ منہا، ساری دنیا کبھی بھی نہیں ملے گی، اس کو اس میں سے کچھ ہی ملے گا۔ اور اس بات کو اگر ہم دیکھ لیں موجودہ دنیا میں بھی، اپنے ارد گرد بھی، کوئی انسان کتنا بھی امیر کبیر کیوں نہ ہو جائے، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی مشیر، لیکن کسی کے بھی ماتحت اس پوری دنیا کی دولت نہیں ہے کہ وہ اس کا اکیلا مالک ہو۔ کوئی کہیں پہ بھی چلا جائے، نؤتیہ منہا کا ہی حساب ہے کہ اس کو کچھ ہی ملا ہوا ہے، سارا کسی کو بھی نہیں ملا، کیونکہ سب ایک اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اور یہ تو اس کی محنت کی جو خرابی کی وجہ سے اس کے ساتھ حساب ہوا۔ اور آخرت میں کیا ہے کہ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر انسان کی محنت کا رخ متعین کیا ہے کہ دنیا میں محنت تو کر رہے ہو، لیکن دیکھو کہ رخ کیا ہے۔ اگر دنیا کی محنت میں لگ کے دنیا ہی کے حصول میں مصروف ہو، آخرت کو بلا بیٹھے ہو، تو حساب یہ ہوگا کہ دنیا میں سے تو کچھ ہی ملے گا، ساری نہیں ملے گی، نہ آج سے پہلے کسی کو ملی ہے، نہ آج کے بعد ملے گی، اور آخرت بھی گنوا بیٹھیں گے۔ جیسے دوسری جگہ پر بھی اسی چیز کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھر کو جاتے ہیں اور وہ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں تو ان کو دنیا میں سے کچھ مل جاتا ہے اور آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو جامع مانگ کر آتے ہیں، اللہ سے اپنی دنیا بھی سنوروا لیتے ہیں، اللہ سے اپنی آخرت بھی مانگتے ہیں، اور جہنم سے بھی پناہ مانگ لیتے ہیں۔ تو انسان کو اللہ نے محنت کے رخ بتا دیے، اپنی محنت کو دیکھ لو، اگر تمہاری محنت کا رخ آخرت ہے تو دنیا تمہیں بھی ملے گی، لیکن آخرت سنور گئی۔ جیسے علماء اسی چیز کو فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی آخرت سنور جاتی ہے تو پھر اس کے اثرات دنیا تک آتے ہیں۔ جیسے ہم کسی مریض کو دیکھتے ہیں کہ ایک مریض ہے، کمزور ہو گیا ہے اپنے بیماری کے سبب سے، تو کبھی بھی کوئی معالج، کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر اس کو اس کے جسم کے اوپر گوشت چپکانے کے آپریشن نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہیں گے کہ ان کو اندر سے ایسے غذا دی جائے کہ یہ اندر سے صحیح ہو جائیں، سلامت ہو جائیں، تو ان کی باہر والی صحت بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہی حالات ہیں آخرت کے۔ جب انسان اپنی آخرت کو سنوارے گا، اس کی آخرت سنور جائے گی، پھر اس سنوری ہوئی آخرت کے آثار اس کے دنیا کے سنورنے میں نظر آئیں گے۔ اور جو صرف دنیا کے پیچھے لگا رہے گا، دنیا میں ہزاروں پریشانیاں رہیں گی، کیونکہ جو جتنا زیادہ مال کما لیتا ہے اس کی پریشانیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ اس کے ارد گرد اسے وہ بے شمار لوگ نظر آتے ہیں جو اس سے زیادہ امیر ہیں، اور یہی بات اس کو مزید پریشانی میں مبتلا کرتی ہے۔ اگر لاکھوں کماتا ہے تو کروڑ والوں کو دیکھ کر پریشان، کروڑوں کماتا ہے تو اربوں خربوں والوں سے پریشان۔ لہٰذا آخرت تو جاتی ہی ہے اور دنیا میں سے کچھ ہی ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ لطیف ہیں، تمہیں دنیا کے لیے زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ جو دنیا کی پریشانیاں ہیں یہ تم نے خود اپنے سر لے رکھی ہیں۔ اللہ کریم ہر انسان کو، اور خصوصاً مومنین مسلمین کو، ان کے حصے کا رزق روزی بالکل آسانی سے فراہم کر دیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، لیکن جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو وہی پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کریم ہمارے ساتھ ایسے ہی رزق و روزی کے معاملے میں آسانی کے معاملات کرے، اور ہمیں آخرت کی محنت کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اس پاک کلام کے ساتھ اللہ تا قیامت ہمیں جوڑ کے رکھے، اور اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے۔ سورہ شورا کا مضمون توحید اور رسالت کے پیغام پر مشتمل، اور جیسے ہر قوم نے اپنے پاس آنے والے نبی کی تکذیب کی، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں نبی مبعوث ہوئے، یعنی کفار مکہ اور قریش، انہوں نے بھی پچھلے اقوام کے طریقے کو اپنایا، اور باوجود یہ کہ وہ لوگ ان کے حالات سے واقف تھے کہ جب انہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی جو پہلے گزر چکے،
تو ان پر اللہ کے عذاب آئے اور اللہ کے نبی ہمیشہ کامیاب، کامران اور سرفراز رہے۔ لیکن اس چیز کو جاننے کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات اور شک و شبے کرتے اور کسی بھی انکار کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اور ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ ہم تو دنیا کے اندر بہت ہی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ ہم کسی غلط راستے پر نہیں، کیونکہ اگر ہم غلط ہوتے تو اللہ جو تمہارا رب ہے، جس کے متعلق تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ واحد ہے اور ہم اس کو واحد نہیں مانتے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا رزق، ہماری روزی، ہمارا سب کچھ روک لیا جائے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی کو بھی دور کیا کہ اس کی ذات ایسی لطیف اور بابرکت ذات ہے، ایسی مہربان ذات ہے کہ وہ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمتیں ہیں اور انہی حکمتوں کے تحت آخرت کے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ جو دین حق ہے یہ تو اللہ کی جانب سے مقرر ہے۔ تو یہ لوگ جو دین کو نہیں مانتے، توحید کو نہیں مانتے، رسالت کو نہیں مانتے، تو کیا ان کے کچھ ایسے خدا ہیں جنہوں نے ان کو کوئی نیا دین سکھا رکھا ہے؟ اور اگر سکھا رکھا ہے تو وہ دین اللہ کی جانب سے چونکہ نہیں، اس لیے وہ معتبر بھی نہیں۔ اور اگر اللہ کی جانب سے، اللہ بار بار یہی بات فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی جانب سے ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر دنیا میں ہی عذاب آ جاتا، لیکن دنیا میں عذاب آنا یا دنیا میں سب کو ان کے انجام دکھا دینا، یہ اللہ کی قدرت نے ایسا اپنے قبضے میں رکھا ہے کہ یہ انجام دنیا میں نہیں دکھایا جائے گا، یہ انجام آخرت میں اور مرنے کے بعد دکھایا جائے گا۔ لیکن چاہے اس چیز کو یہ مانے یا نہ مانے، ان ظالموں کو دردناک عذاب ضرور دیا جائے گا۔ اور اس دردناک عذاب کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ تری الظالمین مشفقین، آپ ان گنہگاروں کو دیکھیں گے کہ یہ اس دن اپنی کمائی سے ڈریں گے۔ آج جو یہ دنیا میں آخرت کے انکاری ہیں، سزا اور جزا کے انکاری ہیں، اس دن جب یہ دیکھیں گے تو اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے، لیکن وہاں پر وبال سے بچنا ممکن نہیں، وہ وبال انہی پر پڑے گا۔ یہ تو ان منکرین کا حال ہوا جو دنیا میں اکڑ کے رہے اور ضد تکبر میں رہے، اللہ کے پیغام کو حقیقی نہ سمجھا، اس کے بھیجے ہوئے انبیاء سے گستاخیاں کرتے رہے، یہ تو ان کا حال ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرتے رہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فی روضات الجنات، جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اور جنات جمع کا لفظ اس لیے لائے کیونکہ جنت کے درجوں کے لحاظ سے، کہ جنت میں کوئی ایک ہی درجہ نہیں ہے، بلکہ جنت میں بہت سے درجے ہیں اور بہت سے طبقے ہیں، اور ہر طبقہ ہی الگ جنت ہے، اور ہر طبقے میں ہر قسم کے باغات موجود ہیں۔ تو ہر شخص، ہر انسان، ہر مومن اپنے اپنے رتبے کے مطابق مختلف درجات میں ہوگا۔ اور کہا کہ یہ جنتیں بھی ملیں گی، اور اس کے علاوہ وہ جو کچھ چاہیں گے ان کو ان کے رب کے پاس ملے گا۔ یہ دنیا کے فانی عیش و عشرت نہیں ہے جو آج ہیں تو کل نہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی بشارت اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو دے رہا ہے۔ لیکن صرف ایمان نہیں، ان کے ساتھ اعمال صالحہ موجود ہونے چاہیے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بشارتیں اللہ اپنے مومن بندوں کو دیتا ہے، اور اس کے مومن بندے جو صرف ایمان لا کر نہیں بیٹھ گئے، جو کلمہ پڑھنا ہی صرف فرض نہیں سمجھتے رہے، جو کلمے کے ہر تقاضے کو پورا کرتے رہے، جو کلمے کا تقاضا رہا وہ ان کے دل کی آواز بن گئی، اور ہر اس تقاضے کو یہ لوگ پورا کرتے رہے، تو اللہ کریم نے ان کو یہ بلندی درجات عطا فرما دی۔ اب اس کے درمیان میں ہی ایک جملہ لایا گیا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے
اپنے اس نبوت اور رسالت کے کام پر سوائے اس کے اور کچھ نہیں چاہتا کہ اپنی قرابت کی، اپنی رشتہ داری کی محبت کا ہی لحاظ رکھ لو۔ اب یہ درمیان میں اچانک اس لیے لے آئے کیونکہ کفار کی عادت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اللہ کا کوئی بھی حکم سناتے تو وہ پوری بات سمجھنے کے بجائے درمیان میں ہی لڑائی جھگڑا اور فساد ڈال دیتے تھے اور بات کو پورا نہیں سنتے تھے۔ اس لیے ان کو درمیان میں متوجہ کیا کہ تم لوگ بات سننے سے پہلے ہی لڑنے جھگڑنے میں مصروف نہ ہو جاؤ، بلکہ جو تمہاری مجھ سے رشتہ داری ہے اس کی محبت کا لحاظ کرتے ہوئے، چاہے مجھے نبی نہ سمجھو لیکن تمہارے درمیان میرے جو رشتہ موجود ہے اس رشتے اور محبت کا لحاظ کرتے ہوئے مجھ سے دشمنی میں جلدی نہ کرو، بلکہ پہلے اطمینان سے میری بات کو سنو اور پھر اس کو عقل کے مطابق اور دلیلوں کے مطابق جانچ لو۔ اگر معقول ہو، جو کہ یقیناً ہے، تو پھر قبول کرو، اور اگر کچھ شبہ محسوس ہو تو مجھ سے بات کر کے اسے صاف کر لو، اور اگر بفرض محال، یعنی ایسا ہے تو نہیں کیونکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، لیکن بفرض محال اگر میں غلطی پر ہوں تو پھر مجھے سمجھا دو، یعنی جو خیر خواہی کی بات ہو اس کی طرف ہم سب آ جائیں، یہ نہیں کہ ایک دم سے بھڑک اٹھیں۔ اور یہی تعلیم ہے دنیا کے اندر موجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے کہ جہاں بھی حق کی بات ہو تو چاہے وہ حق کی بات ہم پہلی دفعہ سن رہے ہوں یا ہمارے صدیوں سے بنے ہوئے کسی مضبوط اصول سے ٹکرا رہی ہو، تو ہم ایک دم شور ڈال کے نہ بیٹھ جائیں کہ نہیں نہیں ہم نے تو ایسا نہیں سنا، ہم تو یہ سن ہی نہیں سکتے، ہم تو ایسا مانتے ہی نہیں، ہم تو ایسا جانتے ہی نہیں، یہ کہاں سے نئی بات آ گئی۔ یہ اصول نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ پہلے کوئی بھی انسان جو اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہے دین کے حوالے سے اس کو پورا سنا جائے، پھر اس کو پرکھا جائے اور جس جانب درستگی ہو اس جانب ہو جائیں۔ اگر ہم درستگی پر ہیں تو دوسرے کو اس طرف لانے کی نرمی اور محبت سے کوشش کریں۔ یہاں پر بھی محبت اور رشتے کا واسطہ لحاظ رکھا گیا، اور اگر اگلا انسان درستگی پر ہے تو پھر ہم اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ جو اکڑ ہے اپنے آپ کو سمجھنے کی کہ ہم ہی ہمیشہ درست ہیں، یہ اکڑ بڑے بڑے ان لوگوں کو جو دیکھنے میں ولی نظر آتے ہیں ان کو لے ڈوبتی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اصول بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جہاں کہیں دین کی بات ہو تو اپنے لگے لپٹے نظام کے اوپر یا کسی خیال کے اوپر جمنے کے بجائے اس کو مکمل سکون سے سنا جائے۔ تو یہاں پر درمیان میں یہ بات صرف اس لیے لائی گئی ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے اس کی تفسیر تو یہی کی ہے کہ میرا اصلی حق تو تم پر یہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو تم اس کا اعتراف کرو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو، لیکن چونکہ تم میرے نبوت کے ہی انکاری ہو، اس کو تسلیم نہیں کرتے، تو ایک انسانی اور خاندانی حق بھی میرا ہے جس کا تو تم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ تمہارے اکثر قبائل میں میری رشتہ داریاں اور قرابتیں ہیں، تو اس صلہ رحمی کی وجہ سے تمہیں میری بات سننی چاہیے، اور میں جو تمہارے ساتھ خیر خواہی کے معاملات کرتا ہوں، تمہارے خدمت سر انجام دیتا ہوں اور تمہارے لیے بہت سے کام کرتا ہوں، تو اس پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا سوائے اتنے کے کہ اپنی رشتہ داری کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے تم میری بات مانو یا نہ مانو، لیکن دشمنی سے تو باز رہو۔ تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھنا یہ تو خود آپ کے رشتہ داروں کا فرض تھا، اس کو معاوضہ نہیں کہا جا سکتا، جیسے یہاں پر کہا گیا کہ میں تم سے سوائے قرابت کی محبت کے اور کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، تو یہ تو معاوضہ نہیں بن سکتا۔ جو چیز ایک انسان کا فرض ہے تو وہ فرض بطور معاوضہ ہم نہیں لے سکتے۔ تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ اصل میں تو تم سے صرف اتنی بات چاہتا ہوں کہ تم اپنے اور میرے نزدیک، میرے درمیان موجود اس نزدیکی اور قرابت کے رشتوں کا لحاظ رکھ کر مجھ سے بہترین معاملے کرو، لیکن یہ کوئی معاوضہ نہیں، اور اگر تم اس کو معاوضہ سمجھتے ہو تو پھر یہ تمہاری اپنی غلطی ہے۔ یعنی بات کا مقصد یہ ہے کہ میں تو تم سے دوستی اور قرابت کے حوالے سے اچھے تعلقات چاہتا ہوں،
لیکن اگر تم اسے اجرت سمجھتے ہو کہ یہ میں تم سے اجرت مانگ رہا ہوں تو یہ تمہاری مرضی ہے، حالانکہ یہ اجرت نہیں بنتی۔ جیسے اس کی مثال ہر زبان میں پائی جاتی ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے میں اور تو کوئی عیب نہیں ہے، بس سچ بولتا ہوں۔ تو اب مقصد کیا ہو گیا؟ سچ بولنا کوئی عیب نہیں ہے، یعنی کہ وہ اپنی خوبی ہی بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح عربی شاعر کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یوں ہے کہ انہوں نے قوم کی بہادری کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان میں سوائے اس بات کی اور کوئی عیب نہیں ہے کہ ان کی تلواروں میں بہت زیادہ لوگوں کو، دشمنوں کو قتل کرنے کی وجہ سے دندانے پڑ گئے، کہ تلوار بالکل سیدھی ہوتی ہے، دندانے تب پڑتے ہیں جب ایک ہی تلوار سے بہت سی جنگیں لڑی جائیں۔ تو اب یہ تو خوبی ہو گئی، کیونکہ بہت سی جنگوں میں شریک ہونا اور بہت سے لوگوں کو جہنم واصل کرنا یہ شجاعت کا کام ہے، تو گویا کہ ان کی بہادری کو یہاں پر ایک طرح سے عیب کہا۔ تو کہا ائمہ تفسیر نے اس معاملے میں کہ یہی اس آیت کا مقصد ہے، اور یہی تمام انبیاء کی آواز اپنے دور میں رہی کہ ہم جو کچھ تمہاری بھلائی اور خیر خواہی کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمارا معاوضہ تم سے کچھ بھی نہیں، ہمارا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہاں پر بھی بات معاوضے کی نہیں ہو رہی، بات یہی ہو رہی ہے کہ میں تو تم سے محبت کے تعلقات کا واسطہ رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم اسے اجرت سمجھتے ہو تو پھر یہ تمہاری اپنی سمجھ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعلق امام حدیث سعید ابن منصور اور ابن سعد، عبد بن حمید، حضرت حاکم اور بہقی رحمہ اللہ نے امام شعبی سے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور اس کی سند کو صحیح کہا گیا۔ اور واقعہ یوں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کی تفسیر کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اس کی تفسیر ہمیں بیان کر دیجئے، کیونکہ لوگ ہم سے اس کے بارے میں سوالات کر رہے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ حضور یہاں پر اجرت طلب کر رہے ہیں قوم سے۔ تو انہوں نے جواب میں یوں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک ایسے نسب سے تعلق رکھتے تھے کہ اس کے یعنی قریش کے ہر خاندان سے آپ کو رشتہ ولادت قائم تھا، یعنی آپ ایک ایسی شاخ سے تعلق رکھتے تھے کہ وہ کہیں نہ کہیں جا کر قریش کی کسی نہ کسی شاخ سے مل جاتی، گویا پورے قریش میں آپ کی رشتہ ولادت قائم تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے یہ فرمایا کہ آپ مشرکین سے کہیے کہ میں اپنی دعوت میں تم سے کوئی معاوضہ اس کے بغیر نہیں مانگتا کہ تم مجھ سے قرابت داری کے اس مروت کا معاملہ کرو اور بغیر کسی تکلیف کے اپنے درمیان رہنے دو اور میری حفاظت کرو۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ نے یہ الفاظ بھی ساتھ نقل کیے کہ اے قوم، اگر تم میری اتباع سے انکار کرتے ہو تو تم سے جو میرا قرابت کا رشتہ ہے اس کی پاسداری تو کرو، اور ایسا نہ ہو کہ عرب کے دوسرے لوگ جن کے ساتھ میری رشتہ داری بھی نہیں وہ میری حفاظت میں تم پر بازی لے جائیں اور میری نصرت میں۔ تو گویا یہاں پر ان کا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجرت نہیں مانگی، بلکہ یوں کہا کہ اپنی رشتہ داری کے واسطے سے میری دوسرے لوگوں سے حفاظت اس طور پر کرو، ایسے نہ ہو کہ کہیں وہ آگے بڑھ جائیں اور کل کوئی چیز تمہیں نقصان والی محسوس ہو۔ اور جیسے دیکھا، زمانے نے دیکھا اور قیامت تک یہی منظر ہے کہ جب مکہ کے لوگوں نے اتنی چیزوں کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کی، مکہ کے کافروں نے، قریش نے آپ کا خیال نہیں رکھا، ان باتوں کو نہیں سمجھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو مدینہ والوں کے قسمت میں لکھ دیا، اور تا قیامت یہ سعادت مدینہ طیبہ کو حاصل ہے کہ آپ کا روزہ مبارک، روزہ اطہر وہیں پر موجود ہے۔ تو یہی وہ چیز تھی جو آپ ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے، لیکن وہ اس چیز کو سمجھے نہیں۔ اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کا روزہ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ پھر دوبارہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً سے ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والوں کا بیان ہے کہ جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کو اس کی نیکی میں اضافہ دیں گے، جیسے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اور 700 گنا، اور اخلاص کے بقدر اس کا وزن بڑھتا ہی جائے گا۔ اور اللہ اپنے نیک بندوں کے گناہوں کو بہت ہی بخشنے والا ہے
اور ان کی نیکیوں کا شکور بہت ہی قدردان بھی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ رب ہمیں جتائے کہ میں تو ہوں ہی اس سے قابل کہ تم میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، تو تم نے کیا کمال کر دیا جس پر تمہیں ثواب بھی دیا جائے۔ وہ بڑا قدردان ہے، باوجود یہ کہ وہ تمام عبادتوں کے لائق ہے، پھر بھی جب کوئی اس کی عبادت کرے تو وہ اس شخص کی قدر کرتا ہے، اور اس کی قدر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے لیے اللہ سے تعلق قائم کرنے میں نزدیکی ہوتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی منزلیں اس کے لیے آسان رہتی ہیں۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل رکھے جن سے وہ اپنی خصوصی محبتوں کے معاملے کرتا ہے، اور جن کی دنیا اور آخرت کے مسئلے اللہ نے خود اپنے ذمہ لگا رکھے ہیں۔ ان کی دنیا بھی اللہ سنوار دیتے ہیں، ان کی آخرت بھی اللہ سنوار دیتے ہیں، اور ہمارے اعمال کی طرف اللہ اپنی نظر رحمت فرما کر ہمارے تمام سیاہ اعمال سے ہماری خلاصی فرمائے۔ اپنے اس پاک کلام کے ساتھ اللہ تا قیامت ہمیں جوڑ کے رکھے۔ ہم جتنے بھی گنہگار ہیں وہ ہم سے سجدوں کی توفیق نہ لے، اور وہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے سے منع نہ کرے۔ سورہ شورا جیسے کہ اپنے ابتدا سے ہی رسالت کے بیان پر مبنی ہے، کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالی کا دستور رہا، آپ سے پہلے انبیاء کی طرف کتابیں آئیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ کلام پاک بذریعہ وحی بھیجا گیا، جو آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے واضح دلیل ہے، جو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے لیے واضح دلیل ہے، اور ساتھ میں آپ کے لیے تسلی بھی ہے کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہا، ان کی وحی کے بدلے انہیں ستایا گیا، ان کی قوم ان کے خلاف ڈٹ کے کھڑی رہی، اور سوائے چند لوگوں کے جو ایمان لائے، باقی اپنی اس بدعمالی کی وجہ سے غرق ہوئے۔ اور آپ کے دور کے کفار و مشرکین بھی وہی بات کہتے ہیں جو پرانے کفار کہا کرتے تھے کہ اگر ہم غلطی پر ہوتے تو ہمیں دنیا کی یہ عیش و عشرت اور مال و دولت عطا نہ کی جاتی، اور اللہ کریم فرماتے ہیں یہ دنیا کی عیش و عشرت اور یہ مال و دولت میں نے بہت حکمتوں کے ذریعے تقسیم کر رکھی ہے، اس کا کسی انسان کے حق اور باطل ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ رزق و روزی کی تقسیم اس نے بہت باریک بینی سے کی ہے، اس پر رکھ کر کسی کے حق اور باطل کو پرکھا نہیں جا سکتا۔ جو لوگ دنیا میں اس وحی کو مانے بغیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق نبی ہونے کے باوجود بھی آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے، وہ ہمیشہ کے لیے سخت قسم کے عذاب میں ہوں گے۔ وہ عذاب دنیا میں بھی نظر آئیں گے ان کو، اور مرنے کے بعد شدید ہوتے جائیں گے۔ لیکن دنیا میں بظاہر کوئی عذاب کے نقشے میں نظر آئے گا، بظاہر، اور کوئی عذاب کے نقشے میں نظر نہیں آئے گا، لیکن آخرت کا وبال ان سب کے لیے اکٹھا ہی ہے۔ اب اسی کے بارے میں کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل بات نہیں سنا کرتے تھے، اور درمیان میں ہی آپ سے جھگڑے اور لڑائیاں ڈال لیتے، تو تب آپ نے ان کو اپنی قرابت کا احساس دلایا کہ اس قرابت کے رشتے سے ہی میری بات کو مانو، میری بات کو سنو، اس پر غور و فکر کرو، اور اس کے بعد مجھ سے بات کرو۔ تو اس پر ان لوگوں نے مزید ایک بات کر لی، ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے باندھا اللہ پر جھوٹ؟ یعنی وہ لوگ آپ کے خلاف یوں کہنے لگے کہ آپ جو یہ وحی کا ذکر کرتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور یہ کلام آتا ہے اللہ کی جانب سے، تو یہ اس نے خدا پر بہتان باندھ لیا ہے۔
اور یہ وحی اللہ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا سحر ہے، جادو ہے، جیسے آپ کو وہ ساحر اور کاہن کہا کرتے تھے۔ تو اسی بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی نبوت اور رسالت اور قرآن پاک کو اللہ پر افترا باندھنے والوں کے سامنے ایک ضابطہ بتایا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہے تو مہر کر دے آپ کے دل پر، اور اللہ کا دستور ہے کہ وہ جھوٹ کو مٹاتا ہے اور حق کو ثابت کرتا ہے۔ اور اس چیز کا خلاصہ یوں ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو عادتاً انسان نہیں کر سکتے، جن کو خلاف عادت کام کہتے ہیں، یا خرق عادت کہتے ہیں، یا معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ انبیاء کو دیے جاتے ہیں، یا بعض جادوگر لوگ اپنے جادو سے ایسے کام کر کے دکھاتے ہیں جو بظاہر عام لوگ نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی نبی اپنی نبوت کے معجزات دکھائے یا کوئی جادوگر اپنی جادوگری دکھائے، یہ دونوں اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے انبیاء کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے معجزات عطا کرتے ہیں، اور اسی طرح اپنی حکمت اور آزمائشوں کی وجہ سے جادوگروں کے جادو کو بھی چلنے دیتے ہیں۔ لیکن جادو میں اور معجزے میں فرق ہے، اسی طرح نبی میں اور ساحر میں بھی اللہ نے یہ فرق رکھا ہے کہ جادوگر کا جادو اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ وہ نبوت کا دعویٰ نہ کرے۔ کوئی بھی جادوگر جادو دکھاتا ہے، اس کے جادو کو اللہ چلنے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ جادو کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کریں گے، یہ اللہ کی حکمتوں کے خود اللہ نے ایسا اپنی حکمتوں میں نہیں رکھا ہوا۔ لیکن ایک جادوگر جب اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دے، جو کہ جھوٹ ہوتا ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی بھی سحر یا جادو کرتا ہے تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کا سحر اس وقت تک چلے گا جب تک کہ وہ مدعی نبوت نہ ہو۔ نبوت کا دعویٰ کر دیا، اس کے بعد اس کا سحر اللہ نہیں چلنے دیتے۔ اور معجزات کا معاملہ اس کے برخلاف ہے کہ جب کوئی نبی اپنی نبوت کا دعویٰ لوگوں کے سامنے پیش کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معجزات عطا فرماتے ہیں، اور ان معجزات کو روشن ترین کر کے دن بدن اضافے کے ساتھ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی نبی کی نبوت ثابت کرنے کے لیے معجزے دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ دنیا اسباب کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اسباب کے ذریعے سے چیزوں کو پہچانتے ہیں، اسی لیے یہ ایک ذہن کو متوجہ کرنے کے لیے چیزیں بھی۔ تو ایک تو نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے ان کو معجزات دیے جاتے ہیں، وہ معجزات دن بدن روشن ہوتے جاتے ہیں، اور دوسرا اپنے کلام کی آیات میں ان کی تصدیق بھی نازل کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ضابطہ رکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جو شخص کتنا ہی بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ پر جھوٹ بولے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پھر اس کا جادو نہیں چلے گا۔ اور جب ایک نبی، برحق نبی، اپنی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کے معجزات میں اور اس کے کرامات میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی رہے گی۔ تو اب جب یہ بات معلوم ہو گئی تو قرآن کریم جو ایک ایسا عظیم معجزہ ہے کہ دنیا کے تمام جن و انس مل کر اس کی ایک آیت کی مثال بنانے سے بھی عاجز آ گئے، اور یہ عجز جو ہے زمانہ نبوت سے آج تک اور قیامت تک ثابت رہے گا۔ تو پھر کہا کہ جو تم کہتے ہو کہ یہ کلام اس نے خود بنا لیا، تو جو ضابطہ ہے کہ جادوگر کا جادو تو نبوت کے جھوٹے دعوے کے بعد چلتا نہیں، اگر یہ جھوٹ بولنے والا ہوتا تو پھر یہ ایسا معجزے والا کلام نہ لا سکتا کہ تم سارے عرب اور عجم مل کر اس کی ایک مثال تک نہ پیش کر سکتے۔ تو گویا آپ کا دعویٰ وحی اور رسالت بالکل برحق ہے، اور جو غلط کہتے ہیں وہ خود گمراہ ہیں۔ تو اس آیت کا مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ تم لوگ جو کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تمہارا دعویٰ باطل ہے، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جھوٹ کی نسبت کی جاتی
تو پھر یہ کلام زیادہ نہ چلتا، بلکہ ایک آیت کے بدلے لوگ پوری پوری کتابیں اور دیوان لکھ دیتے۔ لیکن جب اس ایک آیت کے مثل پوری دنیا بنا کر نہیں لا سکی، معلوم ہوا آپ کی رسالت برحق اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اور یہی اللہ کا اصول ہے کہ جب کوئی باطل دعویٰ پیش کرے گا تو وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ اس کو مٹا دیں گے، اور جو سچا ہے تو وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ اپنے کلام سے اپنی باتوں سے اس کو ثابت کریں گے۔ اور جو دلوں کے اندر چل رہے ہیں معاملات، ان کا علم صرف اللہ کے پاس۔ صرف ایسے ہی نہیں کہ لوگوں کے اقوال وہ سنتا ہو یا ہاتھ پاؤں کی خبر رکھتا ہو، وہ ایسا رب ہے جس کو دلوں کے اندر موجود عقائد کی بھی خبر ہے، اور جیسے عقیدے اسی طرح کی جزا اور سزا بھی ملے گی۔ ہاں، اگر اس تمام چیزوں کے باوجود کوئی شخص توبہ کر لے، اب کفار کو نصیحت کی گئی ہے، دعوت دی گئی ہے اللہ کی جانب آنے کی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے پاس ہی آ جاؤ۔ تو کہا اب بھی اگر یہ اپنے کفر و انکار سے باز آ جاتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں تو آگے بیان ہے رب العالمین کے رحمان و رحیم ہونے کا۔ وہ ایسا مہربان رب ہے، یقبل التوبۃ عن عبادہ، پھر بھی اپنے بندوں کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور صرف توبہ ہی نہیں، اگر کوئی اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو اس کے گناہوں کی معافی بھی دے دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو سب اس کی خبر رکھتا ہے۔ اب لفظ توبہ قرآن کریم میں جگہ جگہ استعمال ہوا۔ توبہ کسے کہتے ہیں اور توبہ کے معتبر ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ توبہ کسے کہتے ہیں اور توبہ کے معتبر ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو شریعت کی اصلاح میں کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں، اور توبہ کا جو لفظی مطلب ہے وہ لوٹنا اور رجوع کرنا، گویا اپنے گناہ سے باز آ گئے، لوٹ آئے، رجوع کر لیا اللہ کی طرف، یہ توبہ ہو گئی۔ توبہ کے صحیح اور معتبر ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ توبہ کے صحیح اور معتبر ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ 3 شرائط کے ساتھ کی جانے والی توبہ معتبر کہلائے گی اور قبولیت کے زیادہ قریب ہوگی۔ پہلی شرط، جس گناہ میں فی الحال مبتلا ہے اس کو فوراً ترک کر دے، جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسرا، ماضی میں جو بھی گناہ ہوئے اس پر شرمندہ رہے۔ اور تیسری شرط کہ آئندہ اس گناہ کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرے، خود اس کا ارادہ بھی اس کام کے چھوڑنے کا ہو۔ پھر گناہوں کی کئی اقسام ہوتی ہیں، یا تو وہ انسان کے اپنے ذات کے حوالے سے ہوتے ہیں، یا کوئی شرعی فرض چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شرعی فریضہ چھوڑا ہوا ہے تو اسے ادا کرے، اور اگر ادائیگی کا وقت گزر چکا ہے تو اس کی قضا کرے۔ اور اگر وہ گناہ حقوق العباد میں سے ہیں تو پھر حقوق العباد بھی 2 طرح کے ہیں، ایک تو وہ جو مالی حقوق ہو، اور ایک یہ جو انسان کے ذات سے متعلق حقوق ہو۔ اگر تو مالی حقوق ہیں اور جس انسان کا مال اپنے ذمہ لازم ہے وہ زندہ ہے تو جا کر اسے اس کا مال لوٹا دیا جائے، اور اگر نہیں ہے تو اس سے معاف کرا دیا جائے، اور اگر زندہ نہیں اس کے ورثاء کو دے دے، ورثاء نہیں تو بیت المال کو دے دے، اگر بیت المال کا انتظام نہ ہو یا ہو لیکن درست نہ ہو تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دے۔ اور اگر کوئی غیر مالی حق ہے کسی کی ذات کے حوالے سے، جیسے کسی پر تہمت لگا دی، ناحق ستایا، برا بلا کہا، غیبت کی، تو جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے اس کی معافی حاصل کرے اس سے۔ تو یہ اس کے گناہوں کی معافی ہو گئی، اور یہ توبہ کے قبول ہونے کی شرائط ہو گئی۔ اور ہر قسم کی توبہ کے لیے ضروری ایک بات کیا ہے کہ ہر قسم کی جو توبہ کی جائے گناہوں سے، تو وہ گناہوں کو جو چھوڑنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اپنی کسی کمزوری کے بنا پر نہ ہو۔ کہ ایک انسان گناہ کرتا تھا
اب عاجز آ گیا، وہ نہیں کر سکتا تو کہتا کہ اب میری توبہ، یہ مقصد نہ ہو۔ ایک انسان ایک کام کو کر سکتا ہے لیکن اللہ کی خاطر اس کو چھوڑے اور ہمیشہ اپنے سارے گناہوں پر نادم رہے۔ لیکن اگر انسان اپنے سارے گناہوں کی معافی نہ مانگے، کسی ایک ہی گناہ کو ہمیشہ یاد کر کے صرف اسی کی معافی مانگتا رہے، تو اسی گناہ کی معافی تو مل جائے گی، باقی جتنے گناہ کیے ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ جتنے بھی ہم سے صغیرہ کبیرہ، جانے انجانے، چھپے ہوئے کھلے گناہ ہوئے ہیں، ان تمام کے اللہ کریم ہمیں معافی عطا فرمائے۔ اور کہا کہ وہ دعاؤں کو سنتا بھی ہے، اور دعائیں کن کی سنتا ہے؟ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ تو پہلے یہ لوگ اللہ کے نافرمان تھے، اب توبہ کر لی، یقبل التوبہ، توبہ کر لی، اللہ نے قبول کر لی، گناہوں کی معافی ہو گئی۔ اب اگلا کیا قدم آیا کہ اب چونکہ یہ ایمان والے ہو گئے، اب اللہ ان کی دعائیں بھی سنے گا، اب ان کی عبادتیں بھی قبول ہوں گی اور ان کے اعمال پر اجر میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور جو کافر ہیں، ان تمام چیزوں کو سننے کے بعد بھی، نبوت کے تمام معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی، لہم عذاب شدید، ان کے لیے عذاب بڑا سخت ہے۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہوتا ہے جب اللہ کریم اتنے کھلے انداز میں فرما دیں کہ کوئی کتنا بڑے سے بڑا کافر، کتنا بڑے سے بڑا مشرک، یہاں تک کہ میرے نبی کی مخالفت کرنے والا، میری ذات کو واحد نہ ماننے والا، میری کتاب کو کتاب نہ ماننے والا، وہ بھی اگر توبہ کر لے تو یقبل التوبۃ عن عبادہ، اس سے بھی توبہ قبول کر لوں گا۔ پھر وہی رب جو اتنا مہربان ہے، جب کہتا ہے کہ کافر کے لیے عذاب شدید ہے، تو اس عذاب کی سختی کا اندازہ ہر انسان خود لگائے کہ جس کو وہ اتنا مہربان رب بھی کہہ دے کہ میں سخت عذاب کرنے والا ہوں، پھر اس عذاب کی سختی کتنی سخت ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے اور تمام امت مسلمہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے تمام کی حفاظت فرمائے، اپنے اس دین کی اللہ کریم خود حفاظت فرمائے۔ ہم جیسے نکمے مسلمان، ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں، اللہ ہمیں ان کوتاہیوں پر معاف فرمائے، ہم سے درگزر فرمائے، اور ہم زیادہ نہیں کچھ کر سکتے، اللہ ہمیں ڈھیروں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں بھی مسائل حل ہوئے ہیں، ان کے پیچھے دعاؤں کا اثر رہا ہے، تو ہم مسائل نہیں حل کر سکتے، ہم دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شورا جو ابتداً نبوت اور وحی کے تذکرے سے جاری ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کا تذکرہ کیا اور وحی نازل کرنے کا تذکرہ کیا، اور ان دونوں چیزوں سے مقصد اصل میں عقیدہ توحید اور اس کے ساتھ عقیدہ آخرت کو ثابت کرنا تھا، کیونکہ یہ چاروں چیزیں ایسی تھی جس میں ہر دور کے کفار و مشرکین شک و شبے میں رہے کہ کوئی اللہ کو واحد نہیں مانتا، اور اگر مان جائے تو پھر اس کے نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، اور اگر نبی کی نبوت کو مان جائے تو کوئی اتنی حد سے آگے بڑھ گئے کہ نبی کو ہی خدا بنا لیا، اور کوئی اتنی کوتاہی میں مبتلا رہے کہ انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے آسمانی کتابوں کا انکار کیا اور کسی نے آخرت کا انکار کیا، تو ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ ثابت کرنا ہی ایمان ہے اصل میں کامل۔ اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اپنی اس حکمت کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کے ذریعے کائنات کو ایک مستحکم نظام میں جکڑا ہوا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ مستحکم نظام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کوئی حکیم اور خبیر ذات ہے جو اسے چلا رہی ہے۔ کیونکہ ہر چیز جس طریقہ کار سے کام کر رہی ہے، یہ اشارہ ہے اس بات کا
کہ کوئی بہت بڑی ہستی اس مضبوط نظام کے پیچھے ہے. اگر یہ نظام اپنے سر ہو جاتا تو ایک دن میں ہی دنیا درہم برہم ہو جاتی. سب سے پہلے نظام معیشت کی طرف اشارہ کیا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ تعالیٰ زمین میں اپنے بندوں کے لیے رزق کو عام پھیلا دیتے، ہر ایک کو ایک جیسی نعمتیں ملتی، تو زمین میں سرکشیاں بڑھ جاتی. مقصد یہ ہے کہ گزشتہ آیت میں جو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی عبادات کو قبول کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے، تو یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اکثر ایسا ہوتا ہے مسلمان اپنے کسی دنیائی مقصد کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہر خواہش کا پورا ہونا نہیں لکھا، اس کا مقصد یوں ہے کہ اگر انسان کی ہر خواہش پوری ہو جاتی تو بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ختم ہو جاتی، کیونکہ انسان کے ہر خواہش کا پورا ہونا بعض اوقات خود انسان ہی کی انفرادی مصلحت کے لیے یا اجتماعی مصلحت کے لیے اختلاف کا باعث ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کسی وقت اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کائنات کی وہ عظیم مصلحتیں ہوتی ہیں جنہیں سوائے اللہ کی علیم و حکیم ذات کے اور کوئی نہیں جانتا. چنانچہ اگر ہر انسان کو ہر نعمت اور ہر قسم کا رزق اور اس کی مانگی ہر چیز دی جاتی رہتی تو نعمتوں کی یہ فراوانی اسے سرکشی میں مبتلا کر دیتی. اور بعض روایات میں یہ بات آتی ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان مومنین کے بارے میں نازل ہوئی جو کافروں کی مال و دولت کو دیکھ کر تمنا کیا کرتے تھے کہ ایسی وسعت اور فراخی ہمیں بھی حاصل ہو جائے. امام بغوی رحمہ اللہ نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ہم نے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع کے مال کو دیکھا تو ہمارے دلوں میں بھی مالداری کی تمنا پیدا ہوئی کہ ہم بھی ان جیسے امیر ہو جائیں، جو کہ ایک انسانیت کا تقاضا ہے. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اور اسی طرح حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب صفہ میں سے بعض حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مالدار بنا دیں، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. تو آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے ہر فرد پر رزق کی تقسیم اور نعمت کی فراوانی ہوتی تو انسانوں کی ایک دوسرے کے خلاف بغاوت بڑھ جاتی، کیونکہ کوئی کسی کا محتاج نہ رہتا، کوئی کسی کا حکم نہ مانتا. دوسری طرف جتنا انسان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے اتنا ہی انسان کے حرص و ہوس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کی جائیدادوں پر قبضے جمانے کے لیے زور زبردستی ہوتی، لڑائیاں، جھگڑے، سرکشی، دوسرے بدعمالیاں حد سے بڑھ جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نعمت دینے کے بجائے ان کو ایک ایسے برابر انداز پر تقسیم کیا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی انسان بھی دنیا میں مکمل ناقص نہیں اور کوئی بھی انسان دنیا میں مکمل کامل نہیں. بعض اوقات کوئی انسان غربت میں مبتلا ہے لیکن اس کے پاس صحت اور تندرستی موجود ہے، مشکل سے مشکل کام سر انجام دے لیتا ہے. بعض اوقات ایک انسان کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے لیکن وہ صحت کے لحاظ سے ہر بیماری میں مبتلا ہے. اسی طرح باقی تمام چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خصوصیت دے رکھی ہے اور ہر انسان سے کچھ نہ کچھ لے رکھا ہے تاکہ اسی پر یہ دنیا کا نظام چلتا رہے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، یعنی اللہ نے اپنی نعمتیں ایک خاص اندازے سے دنیا کے لوگوں پر نازل کی ہیں. اور ایسا کیوں کیا ہے؟ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، ان کے حالات کو جاننے والا اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے. یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون سی نعمت کس انسان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سے نقصان دہ ہے.
لہٰذا ہر انسان کو اس کے مناسب نعمتیں دی جاتی ہیں، اور اگر اس سے کوئی نعمت لے لی جاتی ہے تو وہ بظاہر کبھی کبھی تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ اصل میں اسے انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے، اور کبھی اس انسان کے حق میں تو بہتر ہوتا ہے لیکن باقی معاشرے کے لحاظ سے وہ بہتر نہیں ہوتا، تو وہ چیز اس سے لے لی جاتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان صرف اپنی ذات کو نہ دیکھے کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے، یہ میرے لیے ٹھیک ہے، پورے معاملات پر نظر رکھے، تو کبھی بھی وہ اس وسوسے میں مبتلا نہ ہو کہ مجھے یہ فلاں چیز کیوں نہیں ملی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی تقسیم ہے جو اس نے دی ہے۔ اب کوئی اس پر یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ جنت میں تو لوگوں کو ہر قسم کا عیش و آرام اور نعمتیں ملیں گی، تو وہاں یہ چیزیں فساد کا سبب کیوں نہیں؟ تو پہلے تو اس قسم کا سوال کسی ذی ہوش انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ جنت ہے، یہ دنیا ہے۔ دنیا اصل میں ہے ہی امتحان کی جگہ، کہ کسی کو کمی دی، کسی کو زیادتی دی، اور اصل مقصد یہ ہے کہ کیا وہ اپنے ان حالات میں لگ کے اللہ کو یاد رکھتا ہے یا اسے بھول جاتا ہے۔ اور جنت چونکہ بدلہ ہے، لہٰذا بدلے کی جگہ میں پھر یہ حساب نہیں ہوں گے۔ اور اگر بالفرض اس سوال کو مان لیا جائے تو مقصد یہ ہے کہ مال اور دولت کے ساتھ انسان کے حرص و ہوس میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ کام جنت میں نہیں ہوگا، کیونکہ انسان جب جنت میں جائے گا تو جتنے بھی انسان کے اندر یہ منفی جذبات ہوتے ہیں، حرص اور ہوس کرنے کے، سرکشی کرنے کے، ظلم و زیادتی کرنے کے، تانے دینا، غیبت کرنا، یہ سب جنت میں داخل ہونے سے پہلے انسان کے اندر سے نکل جائیں گے۔ تو لہٰذا یہاں پر جنت اور دنیا کے حالات میں فرق ہے۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ دنیا میں ہی یہ حرص و ہوس انسان کے اندر سے ختم کیوں نہ کی گئی، تو پھر وہی بات ہے کہ دنیا کا تو مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر یہی مسئلہ ہے کہ جو چیزیں حلال ہیں انہیں استعمال کرنا اور حرام سے بچنا، یہی اصل میں امتحان ہے۔ اگر یہ چیزیں ہی ختم ہو جاتی، اب اگر ایک انسان مسجد کے ماحول میں پیدا ہوا ہے، وہ رہتا ہی مسجد میں ہے، اس کا سارا دن مسجد میں گزرتا ہے اور وہ پابندی سے نماز پڑھتا ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ رہتا ہی مسجد میں ہے۔ ایک انسان جو دنیا کے ہزار کاموں میں مبتلا ہے، وہ اذان سن کر جب مسجد میں آتا ہے تو یہ مشقت اس کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ اذان سننے کے بعد وہ آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر سے یہ جذبات اگر ختم کر دیے جاتے ہیں تو پھر دنیا میں جو امتحان کا مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا۔ اور اس کے ساتھ ہی رزق کے بعد، کیونکہ رزق کے لیے، معیشت کے لیے بارشوں کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، اور وہ ایسا رب ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارشیں برساتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جب بھی زمین کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے بارش برساتے ہیں، لیکن یہاں نا امید ہو جانے کے بعد کا لفظ استعمال کیا، من بعد ما قنطوا، مطلب کیا کہ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالی بارش برسانے میں اتنی تاخیر کر دیتے ہیں جس سے لوگ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے آزمائش کے علاوہ اس بات پر انسان کو تنبیہ کرنا ہوتا ہے کہ بارش آنا اور قحط یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہے لوگوں کے بد اعمال پر بارش کو روک لے تاکہ لوگ اس کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں، اس کے سامنے عجز و عجزی کریں اور اس پر وہ بارش برسا دے۔ اور اگر بارش کا بھی کوئی مقررہ وقت ہوتا، اللہ نے جیسے سورج نکلنے کا، چاند نکلنے کا ایک مقررہ وقت رکھا ہے، ایسے ہی بارش کے اوقات اللہ نے مقرر کیے ہوتے تو پھر لوگ اس کو ظاہری اسباب کی طرف مان کر اللہ کی ذات سے جو ہے وہ بے توجہ رہتے۔ اور یہاں پر من بعد ما قنطوا جو کہا کہ نا امید ہونے کے بعد، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات سے نا امید ہوئے، کیونکہ اللہ کی ذات سے نا امید ہونا تو کفر ہے۔ یہاں نا امید ہونے کا مطلب کہ انسان اپنی ظاہری تدابیر سے نا امید ہو جائے، کہ اس کو بارش کے حالات نظر نہیں آ رہے، اس کو بارش کے احوال نظر نہیں آ رہے، اور جتنی تدابیر اس کے بس میں ہیں وہ ساری کر لے، اس کے بعد بھی اس کو بارش کے آثار نظر نہ آئے، تو کہا کہ اپنی تدابیر سے جب وہ نا امید ہو جائے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اس کی مایوسی کے بعد کیا ہو جاتا ہے کہ بارش برس جاتی ہے۔
اور وہی یہ سارے کام بنانے والا ہے، اور ان چیزوں کو دیکھ کر یقیناً اس بات کا اندازہ ہوتا ہے الحمید کے تمام خوبیوں کا وہی مالک ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمینوں کا بنانا بھی ہے، اور جو کچھ بھی وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، جو بھی اس میں چلنے پھرنے والے، دابہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے اختیار سے چلے اور حرکت کرے۔ پھر بعد میں یہ لفظ صرف جانوروں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ تو اس آیت میں آسمان اور زمین دونوں کی طرف نسبت کہا کہ ان میں اللہ کے حکم سے چلنے والی بہت سی ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ اب زمین پر چلنے والی مخلوقات تو بہت سی ایسی ہیں جو ہمارے سامنے ہی ہیں۔ آسمان میں بھی ان مخلوقات کا تذکرہ کیا، تو یہ ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے کہ اور ایسی چیزیں موجود ہوں، ایسے جاندار، ایسے جانور جو انسان کے علم میں نہیں ہیں۔ اور یہ سب چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں، اور یہ سب چیزیں ہی اگر انسان دیکھے تو یہ اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں۔ اور کبھی کبھی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ چیز جو فائدہ مند ہے اس سے مصیبت پہنچ جاتی ہے، تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اور بہت سے گناہ تو ایسے ہیں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ان کو تو اللہ معافی کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس شخص کو کسی لکڑی سے کوئی خراش لگتی ہے، یا اس کی کوئی رگ دھڑکتی ہے، یا اس کے قدم کو لغزش ہوتی ہے، یہ سب اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ہر گناہ کی سزا اللہ نہیں دیتے، بلکہ جو معاف کر دیتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ ہیں، جن پر سزا دی جاتی ہے وہ کم ہے۔ اور اس گناہ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو مومن دنیا میں اپنے کسی گناہ کی سزا پالے تو آخرت میں وہ اس کے لیے معافی ہوتی ہے، آخرت میں پھر اس گناہ پر اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ اور جس طرح سے جسمانی تکالیف گناہوں کے سبب آتی ہیں، اسی طرح سے انسان کی جو باطنی امراض ہیں وہ بھی کسی گناہ کا نتیجہ ہو سکتے ہیں۔ جیسے حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ گناہوں کی ایک نقص سزا یہ ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے گناہوں کی اندر جو ہے وہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح نیکی کی ایک نقص سزا جزا کیا ہوتی ہے کہ وہ انسان دوسری نیکیوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے گناہوں کے سبب اس کو مصیبتیں آتی ہیں، تو اس ذات کی کتنی رحمت ہے کہ انسان نے گناہ کیا، اس کو تکلیف آئی، اب وہ تکلیف اس کے گناہ کا بدلہ بن گیا اور وہ انسان واپس گناہ سے پاک ہو گیا۔ تو یہ بھی اس کی بہت بڑی، جیسا ہمارے گھر میں کوئی چیز رکھی ہو، اس پر گرد جم جائے تو ہم اس کو کسی چیز سے جھاڑ کے یا پونچھ کے اس کے گرد کو ہٹا دیتے ہیں، وہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ ایسے ایک انسان جب وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے پھر گناہ کر لے، اللہ اسے کسی تکلیف میں مبتلا کر کے جھاڑ دیتے ہیں، اس کو گناہوں سے پونچھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ جو آیت ہے ان لوگوں کے لیے ہے جن سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ البتہ انبیاء علیہ السلام اور جو گناہوں سے معصوم یا نابالغ بچے ہیں اور مجنون، یعنی وہ لوگ جن سے گناہوں کو گنا نہیں جاتا، ان کی جو تکلیف اور مصیبت ہوتی ہے وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ اس کے اور بہت سے اسباب ہوتے ہیں، مطلب ان کے درجات کی ترقی کا ہونا اور بہت سے ایسے مسائل کہ انسان کے وہم میں اور فہم میں وہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ تو یہ ایک انسان کو اس کے دنیاوی حالات کی طرف متوجہ کیا کہ جو تم کچھ کرتے ہو، اگر اکثر دیکھو تو اس کی وجہ بھی تم خود ہی ہوتے ہو، وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتی، اور اگر اللہ کی جانب سے ہوتی تو تمہاری شدید پکڑ ہر چیز پر ہوتی، لیکن وہ رب ایسا ہے کہ کسی کسی گناہ کو سزا کے ذریعے اس لیے معاف کر دیتا ہے تاکہ تمہیں تنبیہ رہے اور تم اس کی طرف متوجہ رہو۔
ورنہ جتنے گناہ تم کرتے ہو وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اکثر تو وہ معاف ہی کر دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمارے سطح سے ہی عفو و درگزر کے معاملے رکھے اور ہمیں اپنی رحمت اور آسانیوں کے سائے میں رکھے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، ان کثیر کی طرح وہ ہمارے سارے ہی گناہوں کو درگزر کرے، اور اپنے اس پاک کلام کے ساتھ تا قیامت ہمارا تعلق محبت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اور ہمیں روزانہ اس کا بلا ناغہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔